السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ قرآن کی جلالی صورتیں، قرآن کی کن صورتوں کو روز پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو معلوم چلی جائے گا۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ میں اس لیے شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے، اور قرآن شریف کی صحیح تعلیم آپ لوگوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن شریف کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم لوگ ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی وائف کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے اور دوا کرانے کے بعد بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاتی، تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کے گھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری وائف کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو کچھ بتا دیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے کہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں۔ تو انہوں نے کہا سورہ بقرہ تو بڑی ہے، تو میں نے کہا ایسے کیا کریں کہ سورہ بقرہ کو 10 دن میں کمپلیٹ کر لیں، 12 دن میں کمپلیٹ کر لیں، 2 ہفتے میں کمپلیٹ کر لیں، جیسے آسانی ہو ویسے کمپلیٹ کر لیں۔ سورہ بقرہ کو روزانہ پاؤں پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ سورہ بقرہ اگر 41 دن تک پڑھی جائے، 40 دن تک پڑھی جائے تو موکل حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، حدیث شریف میں تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان اس گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن بہت سارے ہم نے بڑے بڑے پیروں سے بھی سنا ہے، جو بزرگ گزرے ہیں ان سے سنا ہے، جو صحیح بزرگ ہیں ان پر چلنے والے ہیں، ان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہماری دادی ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ 41 مرتبہ 41 دن تک اگر روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو موکل حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر 41 دن تک سورہ بقرہ پڑھی جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھنے سے تو گھر سے شیطان بھاگتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ تو آپ اس طرح کی باتیں بہت سارے دیندار لوگ بھی بول دیتے ہیں کہ روزانہ 40 دن تک سورہ بقرہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، پھر مجھ سے بولنے لگے کہ ہمارے گھر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ جلالی ہے، اور جلالی سورت جو ہے وہ روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ قرآن کی کوئی بھی سورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے۔ جلالی کوئی آیت ایسی جلالی نہیں ہے، قرآن کی ساری آیت رحمت والی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ جلالی کس نے بتا دیا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ٹائپ سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور جو تعویذ وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت ڈراتے ہیں۔ مطلب ہمارے مسلمانوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ سورہ جن مت پڑھنا روزانہ، سورہ ناس مت پڑھنا روزانہ، ناس ہو جائے گا، سورہ بقرہ مت پڑھنا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ قرآن کی یہ سورت جلالی ہے، اس لیے اس کو روز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پورا کا پورا قرآن رحمت ہے، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چاہے اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اب آپ بتائیے، قرآن شریف کی جب اللہ سے بات ہوتی ہے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جس گھر میں قرآن شریف روز پڑھا جائے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھے، سورہ جن روزانہ پڑھے، جو سورت آپ کے دل میں اچھی لگے وہ آپ روزانہ پڑھیں۔
یہ جلالی بتانے والے وہی لوگ ہیں جو تعویذ بندیاں کرتے ہیں، جو امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے درخواست تھی کہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس ٹائپ سے جو باتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس سورہ بقرہ روز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ والی سورت جلالی ہے، اور اس سورت کو روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے، موقل حاصل ہو جائیں گے، جنات حاصل ہوں گے، وہ آپ کو کھا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے سے فرشتے قریب آتے ہیں، جنات دور بھاگتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، قرآن شریف پڑھنے سے توفیق ملتی ہے، قرآن شریف پڑھنے سے وہ ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کی ہم لوگ تمنا رکھتے ہیں، جس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے وہ چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور کیا کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے۔ بہرحال میں نے انہیں بھی سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور آپ کو بھی میں سمجھا رہی ہوں، تو آپ کو بھی میں یہی سمجھا رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر پہ بھی سمجھائیں، کوئی قرآن کی سورت جلالی نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کی سورت جلالی بھی ہوتی ہے تو قرآن شریف کی سورت ایسی جلالی ہوتی ہے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن شریف کی جو بھی ہم آیت پڑھیں، کوئی بھی آیت سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ قرآن شریف میں تو اللہ کا پیار ہے، قرآن شریف میں تو ہدایت ہے، تو یہ کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس طرح سے جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچیں اور قرآن شریف کی صحیح تعلیم پہنچائیں، صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا یہ ہم سب لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چلیے ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔